العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محبان حبیب کبریا، طالبان علوم نبوت، سیرت و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 60واں سبق ہے، جس میں ہم غزوہ موتا کے بقیہ حصے کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. جب تینوں عمرا حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم یکے بعد دیگرے جام شہادت نوش کر چکے، تو اب مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا اور لشکر کی کمان ان کے ہاتھ میں دی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنگی معاملات میں بڑے تجربہ کار اور جنگ کی پالیسیوں سے باخبر مجرب شخص تھے. اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پہلے رومیوں کے ساتھ خوب جنگ لڑی، ان کو خوب نقصان پہنچایا، اور پھر بڑی دانش مندانہ اور بڑی حکمت والی تجویز سے اسلامی لشکر کو بغیر کسی بڑے خسارے کے واپس لے آئے. تو عنوان قائم کیا ہے قیادت خالد الحکیمہ، خالد کی دانش مندانہ کمان، لیڈرشپ. قیادت پہلے بھی گزرا ہے، کمان، لیڈرشپ، رہنمائی. حکیمہ یہ قیادت کی صفت ہے. واصطلح الناس بعده على خالد بن الولید رضی اللہ عنہ، ان کے بعد لوگ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر متفق ہو گئے، ان کو امیر بنانے پر اتفاق کر لیا. فاخذ الرایۃ ودافع القوم، تو انہوں نے جھنڈا لیا اور لوگوں کا دفاع کیا. وکان شجاعا حکیما یعرف سیاست الحرب، حضرت خالد بڑے بہادر اور دانش مند تھے، وہ جنگ کی پالیسی سے واقف تھے. سیاست الحرب، جنگی پالیسی، جنگ کو کس طرح جیتنا ہے، دشمنوں کو کس طرح پسپائی پر مجبور کرنا ہے، یہ سارے کھیل حضرت خالد کو آتے تھے. غزوہ احد میں جو جنگ کا پانسا پلٹا تھا وہ بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وجہ سے. تو یعرف سیاست الحرب، وہ جنگی پالیسی کو، جنگی سیاست کو اچھی طرح سمجھتے تھے، اسٹریٹجی کو جانتے تھے. فانحاز بالجیش الاسلامی الی الجنوب، تو وہ اسلامی لشکر کو جنوب کی طرف سمٹا لائے. انحاز سمٹ جانا، اور بعد نے تعدیہ کر دیا سمٹا لائے، دھیرے دھیرے جنوب کی طرف پیچھے لے آئے. وانسحب العدو نحو الشمال، اور دشمن شمال کی جانب سمٹ گیا. انسحب یہ صحابہ کا مطابع ہے، صحب یسحب سحبا، گھسٹنا، پیچھے کر لے جانا. تو ان صحابہ کا معنی پیچھے ہٹ جانا، اپنی جگہ چھوڑ کر پیچھے کی جانب سمٹ جانا. مجرد میں کہا جاتا ہے صحب القواد
صاحب القوات من مکان کذا، کسی جگہ سے فوجیں ہٹا لینا. اسی طرح صاحب المبلغ من البنک، بینک سے رقم نکالنا. صحابہ کا معنی ضبط کرنا بھی ہوتا ہے. تو انسحاب، انخلا، واپسی، پیچھے ہٹنا. الانسحاب الجزئی، جزوی انخلا. تو فانحاز بالجیش الاسلامی الی الجنوب، حضرت خالد اسلامی لشکر کو جنوب کی طرف سمٹا لے گئے. وانسحب العدو نحو الشمال، اور دشمن شمال کی جانب پیچھے ہٹ گیا، سمٹ گیا. پہلے بھی بتلایا تھا کہ جنوب کے مقابل میں جب آئے تو شمال ہوگا، اور یمین کے مقابل جب آئے تو شمال ہوگا. وجن اللیل فانصرف بالناس، رات کی تاریکی چھائی تو حضرت خالد لوگوں کو واپس لے آئے. جن یجن، جنن، جنونن، جنانن، تاریک ہونا. اور جن علیہ، ڈھانپ لینا. جن علیہ اللیل، کسی پر رات چھا جانا. اور مجہول میں جنہ، دیوانہ ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جن جنونہ، وہ بالکل پاگل ہو گیا. تو جن اللیل، جب رات کی تاریکی چھا گئی، رات ہو گئی. فانصرف بالناس، لوگوں کو واپس لے کر آ گئے. انصرف، انصراف، واپس لوٹنا، اور بان تعدیہ کیا، لے کر واپس آ جانا، بچا لائے. وکلا الفریقین اغتنم السلامۃ، اور دونوں ہی فریقوں نے سلامتی کو غنیمت سمجھا. اغتنم، اغتنام، غنیمت سمجھنا. ورأى المصلحة في عدم التحرش ومتابعة القتال، حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے تعرض نہ کرنے اور جنگ جاری نہ رکھنے میں ہی مصلحت سمجھی. مصلحت، مصالح، مصلحت، فائدہ، عافیت. تحرش باب تفاعل سے ہے، پیچھے پڑنا، درپے ہونا، چھیڑنا. تو اب جو دشمن پیچھے سمٹ رہا تھا تو حضرت خالد نے یہی مصلحت سمجھی، یہی بہتر سمجھا کہ ان کا پیچھا نہ کیا جائے اور جنگ جاری نہ رکھی جائے. تحریش چھیڑنے کو کہا جاتا ہے، پیچھے پڑنے کو. اور اسی طرح تحرش بھی درپے ہونا، چھیڑنا، پیچھے پڑنا. متابعت، جاری رکھنا، لگاتار جنگ کرنا. وتهيب الروم المسلمین بحکمت خالد وتقاعسوا، رومی خالد کی حکمت کی بنا پر مسلمانوں سے خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے اور پیچھے ہٹ گئے. تہیب باب تفاعل سے بہت ڈر جانا، ہیبت زدہ ہو جانا. تقاعس باب تفاعل سے ہے، کسی کام سے پیچھے ہٹنا، ہمت نہ کرنا. تقاعس عن المسئولیہ، ذمہ داری سے سبکدوش نہ ہونا. تو رومیوں پر ایک ڈر طاری ہو گیا، اور اتنی بڑی فوج ہونے کے باوجود مسلمانوں کے در پہ نہیں ہوئے اور واپس جانے میں ہی انہوں نے عافیت سمجھی. اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی بھی یہ جنگی مہارت اور مدبرانہ سوچ کام آئی کہ اس چھوٹے سے لشکر کو 1.5 لاکھ کے وسیع لشکر سے واپس لے آئے. مسلمانوں میں سے صرف 12 لوگ شہید ہوئے تھے، 3 کمانڈر اور بقیہ 9 لوگ، اور ان میں بے شمار لوگ مارے گئے، 20,000 سے زائد، اور بعض روایات میں ہے 3,500. خبر عیان لا بیان، آنکھوں دیکھی خبر نہ کہ سن کر بیان کی جانے والی. خبر عیان، عینی شاہد کی خبر. آینا یعاین معاینتا وعیانا، آنکھوں سے دیکھنا. تو خبر عیان، عینی شاہد کی خبر. لا بیان، نہ کہ سن کر بیان کی جانے والی.
وبینما کان المسلمون یخوضون المعرکہ، جب مسلمان معرکہ میں گھسے ہوئے تھے، جنگ لڑ رہے تھے، خاض المعرکہ میدان جنگ میں گھسنا، میدان کارزار میں گھس جانا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخبر اصحابہ فی المدینہ بما یجری فی المعرکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنے صحابہ کو خبر دے رہے تھے جو کچھ جنگ میں ہو رہا تھا، میدان جنگ میں جو واقعات پیش آ رہے تھے، ان ساری باتوں کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اپنے صحابہ کو خبر دی۔ تو یہ عینی شاہد کی خبر تھی، کوئی قاصد آیا نہیں تھا، وہاں سے کوئی اطلاع نہیں آئی تھی، تو وحی الہی کی روشنی میں، وحی الہی کے ذریعے آپ علیہ السلام صحابہ کو وہاں سے 1000 کلومیٹر دور موتا میں پیش آنے والے واقعات کی خبر دے رہے تھے۔ یقول انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعا زیدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل ان یأتیہ خبرہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حضرت زید، حضرت جعفر اور حضرت ابن رواحہ کی شہادت کی خبر دی قبل اس کے کہ ان کے پاس ان کی جانب سے کوئی خبر آئے۔ نعا ینعا نعین پہلے بھی گزرا، کسی کی وفات کی خبر دینا، اور جس کو خبر دی جائے اس کو مفعول بھی بنایا جا سکتا ہے، جیسے نعا الناس، اور اس پر لام بھی داخل کیا جا سکتا ہے، جیسے نعا للناس، اور الا بھی لایا جا سکتا ہے، نعا الی الناس، جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے الی جبریل ننعاہ، فقال اخذ الرایۃ زید فاصیب، فرمایا کہ زید نے جھنڈا لیا تو شہید ہو گئے۔ ثم اخذها جعفر فاصیب، پھر جعفر نے جھنڈا لیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ ثم اخذها ابن رواحہ فاصیب، پھر ابن رواحہ نے جھنڈا لیا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ وعیناہ تذرفان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، آپ کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی۔ تو یہ خبر دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ تھے اور آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ تینوں عظیم صحابی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے، اور تینوں کے اسلام کی خدمت میں، اسلام کی دعوت میں، رسول اللہ کی حمایت میں بڑے روشن کارنامے ہیں۔ فرضی اللہ عنہم وارضاہ، حتی اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ حتی فتح اللہ علیہم، پھر اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا لیا تو اللہ نے لوگوں پر فتح عطا فرما دی، لوگوں کو فتح نصیب فرمائی۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف من سیوف اللہ قرار دیا، اسی لیے ان کو سیف اللہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، تو اللہ کی تلوار تھے۔ الطیار ذو الجناحین، دو بازوں سے اڑنے والے، تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے دونوں بازو کٹ گئے تھے، جیسا کہ گزشتہ سبق میں بتلایا گیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے انہیں جنت میں دونوں ہاتھوں کے بدلے 2 پر دیے ہیں جن کے ذریعے وہ اڑتے ہیں، اس لیے ان کو جعفر طیار یا جعفر ذو الجناحین کہا جاتا ہے۔ طیار فعال کے وزن پر صیغہ ہے، اڑنے والا۔ جناح کی جمع اجنحہ، پر۔ وقال فی جعفر، اور جعفر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا، ان اللہ ابدلہ بیدیہ جناحین یطیر بہما فی الجنۃ حیث شاء، اللہ رب العزت نے ان کے دونوں ہاتھوں کے بدلے 2 پر دیے ہیں جن کے ذریعے وہ جنت میں جہاں چاہے اڑتے ہیں۔
वलिदालिक लुक़िबा बिजाफ़रिन तैयारी वदिल जनाहैन, इसीलिए उन्हें जाफ़र तैयार और जाफ़र दिल जनाहैन के लक़ब से याद किया जाता है। लुक़ी व तलक़ीब, लक़ब दिया जाना, लक़ब से याद करना। कर्रारून ला फर्रारून, पलट कर वार करने वाले, न कि भागने वाले। पहले भी ये दोनों लफ्ज़ गुज़र चुके हैं। कर्र यकुर्रु कर्रन, पलट कर वार करना, और फर्र यफिरु फिरार, भागना। वलम्मा दनल जैशु मिन हौलिल मदीना, जब लश्कर मदीना के करीब पहुँचा, हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु उनको बचाकर वापस ले आए। जब मदीना के करीब पहुँचे, तलक्काहुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल मुस्लिमून, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और मुसलमानों ने उनसे मुलाकात की, उनसे मिले। वजअलन नासु यहसून अलल जैशि तुराबा, लोग लश्कर पर मिट्टी डालने लगे। हसा यहसु हस्वन, मिट्टी डालना, तुराब मिट्टी, अतरिबा। वयक़ूलून या फुर्रारु फररतुम फ़ी सबीलिल्लाह, और कहने लगे ए भागने वालों, तुम अल्लाह के रास्ते में भाग निकले। फुर्रार ये फ़ारुन की जमा है, फर्र यफिर्रु से इसमें फ़ाइल, फ़ार उसकी जमा फुर्रार, भागने वाले। फररतुम फ़ी सबीलिल्लाह, तुम अल्लाह के रास्ते में भाग निकले। वयक़ूलु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसु बिल फुर्रारी वलाकिन्नहुमुल कुर्रारु इंशाअल्लाहु तआला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे ये भागने वाले नहीं हैं, बल्कि अगर अल्लाह ने चाहा तो पलट कर वार करने वाले हैं। तो लोग यूँ समझे कि हज़रत खालिद इनको वापस ले आए, गोया कि ये जंग छोड़कर भाग आए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खालिद की हिकमत और दानिशमंदी को जानते थे। आप अलैहिस्सलाम को उनका अज़ीम कारनामा मालूम था कि इस मुट्ठी भर जमात को इतने बड़े लश्कर जर्रार से बसलामत वापस ले आना, ये बड़े कमाल की बात है। और जंग का जो मकसद था वो भी हासिल हो गया। रूमियों पर रौब और हैबत बैठ गई, और अरब के जो कबाइल रूमियों से मिले थे उनको भी अलार्म दे दिया गया और बतला दिया गया कि हम इतने कमज़ोर नहीं हैं कि तुम हमारे किसी शख्स से चाहो तो तारुज़ करो, हम बदला लेने के लिए तैयार हैं। और ये शाम की तरफ फुतूहात का एक रास्ता हमवार हुआ। बाद में चल के इन्हीं सहाबाए किराम और हज़रत खालिद ने शाम को फ़तह किया, इन सारे इलाक़ों को फ़तह किया। फ़रज़ी अल्लाहु अन्हुम व अर्दाहुम। गुज़िश्ता भी बतलाया गया कि मूता कहाँ वाक़े है, तो फिर ये एक नक्शा है, उसे आप देख सकते हैं। महान में जाकर लश्कर उतरा था, फिर वहाँ से आगे मूता में, जहाँ पर करक लिखा हुआ है, तो ये करक एक सूबा है जिसके अंदर मूता नाम का वो गांव वाक़े है। तो वहीं पर सहाबाए किराम के मज़ारात हैं, उनके नाम की मस्जिदें हैं, जामे मूता है। तो इसी मकाम पर जंग हुई थी। लेकिन उसी के करीब इसराइल की गासिबाना रियासत मौजूद है, जो किसी खालिद, किसी जाफ़र और किसी ज़ैद और इब्न रवाहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम की मुंतज़िर है। यहीं पर करीब में आपको अल बहरुल मय्यत दिख रहा है, जिसको डेड सी कहा जाता है। तो यहीं पर कौम लूत पर आज़ाब इलाही उतरा था, और ये इलाका ज़मीन में धंस कर एक छोटे से समंदर की शक्ल इख्तियार कर गया। उधर बिल्कुल समंदर के करीब आप देखें, गज़ा छोटी सी एक पट्टी है जो सारी दुनिया से कटी हुई है, और बाकी ये लंबा चौड़ा इसराइल का हथियाया हुआ इलाका आपके सामने है।
غزوہ موتا یا سریہ موتا بہت اختصار کے ساتھ اس نقشے میں انہوں نے پوری بات واضح فرما دی ہے۔ سبب حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شرحبیل غسانی کے ہاتھوں شہادت۔ تاریخ 8 ہجری۔ کانت الی موضع بشام یقال له موتا، شام کے ایک علاقے موتا میں واقع ہوئی۔ مسلمان 3000 تھے اور روم اور غساسینہ جو نصارہ عرب تھے ان کی تعداد یہاں پر 2 لاکھ بتلائی گئی ہے۔ امر نبی علی الجیشی زید بن حارثہ، آپ علیہ السلام نے جن 3 کمانڈروں کو یکے بعد دیگرے امیر بنایا ان کا تذکرہ ہے۔ آخر میں جب حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے تو مسلمانوں نے خالد بن ولید کو اپنا کمانڈر بنایا۔ خالد بن ولید فرماتے ہیں لقد انقطعت فی یدی یوم موتۃ 9 اسیاف، موتا والے دن میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی ہیں۔ فما بقی فی یدی الا صفیحۃ یمنیہ، پھر میرے ہاتھ میں ایک چوڑی سی یمنی تلوار باقی رہی، تو 9 تلواریں انہوں نے اس دن توڑی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے مدینہ میں پورے واقعہ کو بتلایا تھا، باخبر کیا تھا کہ یہ کچھ مقام موتا میں معرکہ کارزار میں ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں یہ ایک بھی نقشہ ہے، اس میں بھی غزوہ موتا کو بہت بہترین انداز میں بتلایا گیا ہے۔ ایک نیا انداز ہے لمبے لمبے اسباق کو، بڑے بڑے واقعات کو مختصر اشاروں میں سمجھانا۔ تو نئی جو تعلیمی پالیسیاں ہیں، تعلیمی انداز ہے، ان میں یہ چیزیں بھی پیش نظر ہوتی ہیں۔ تو ان فوجرافک درس غزوۃ موتا، ملفات الکویت التعلیمیہ، تعلیمی جو فائلز ہیں نقشوں کی شکل میں جو پورے واقعات کو سمجھایا جاتا ہے، وہ ایک انداز ہے اور بہت عمدہ انداز ہے۔ اس سے بات کو سمجھنا اور ذہن نشین کرنا آسان ہوتا ہے۔ انہیں خرائط ذہنیہ، ذہنی نقشے، ذہنی خاکے بھی کہا جاتا ہے۔ تو دیکھو سب سے پہلے انہوں نے ارض موتا کا جغرافیائی نقشہ پیش کیا ہے جو آپ کے سامنے بتلایا گیا تھا۔ پھر پورا مکان، سبب، مقاتلین کی تعداد بتلائی گئی، مسلمان 3000 اور رومیوں کی تعداد انہوں نے بتلائی ہے کہ 2 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ زمانہ 8 جمادی الاولیٰ کہاں واقع ہوا تو وہ بتلایا گیا ہے۔ غزوہ موتا پھر ایک پوری تفصیل ایک خاکے میں، ایک شکل میں پیش کر دی گئی۔ اس کا کیا کردار رہا تو بعد میں آنے والی فتوحات کے لیے یہ ایک مدخل ثابت ہوا۔ اسی طرح صحابہ کرام نے جنگی مشقیں کی، جنگی ٹریننگ لی، وحی کا نزول ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ کون کون شہید ہوا۔ وہاں پر مسلمانوں نے باہمی مشاورت سے آگے بڑھنے یا رکنے کا کام کیا۔ مسلمانوں کے جو قائد تھے، جو لیڈر تھے، وہ کون تھے، کیا تھے، پوری تفصیل بتلائی گئی۔ اسی طریقے سے حضرت تینوں عمرہ شہید ہوئے، پھر حضرت خالد جھنڈے کو لے کر آگے بڑھے۔ تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے بڑی عبقریت سے، بڑی مہارت اور ذہانت سے اس مٹھی بھر لشکر کو 2 لاکھ سے زائد رومیوں سے بحفاظت مدینہ پہنچا دیا۔ مسلمانوں میں سے شہید ہونے والے 12 لوگ تھے۔ رومیوں میں کتنے قتل ہوئے تو کثرت کی بنا پر ان کی تعداد ہی معلوم نہیں۔ بتلایا کہ بعض روایات میں 20,000 سے زائد، بعض میں 3500، 3500 اور بعضوں میں
یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد قتل ہوئی جن کا اندازہ لگانا مشکل ہے، تو بدلہ لے لیا گیا بہترین انداز سے۔ ایک قاصد کو، سفیر کو قتل کیا گیا تھا، لیکن بہترین انداز میں بدلہ لیا گیا۔ اب جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہ پوری جنگ جتوائی ہے، مسلمانوں کو غلبہ دلوایا ہے، تو ان میں جو ان کی جنگی سیاست تھی، جنگی پالیسی تھی، تو بتلایا گیا کہ جنوب کی طرف مسلمانوں کے لشکر کو سمیٹ لائے۔ ایک تو کام انہوں نے یہ کیا، دوسرا یہ کہ لشکر کے پورے انداز کو بدل دیا۔ خمیس ایسے لشکر کو کہا جاتا ہے، اور ہر لشکر کو ہی خمیس کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں 5 حصے ہوتے ہیں۔ ایک قلب ہوتا ہے، ایک میمنہ، میسرہ اور خلف اور ساقہ، یہ 5 حصے ہوتے ہیں کسی بھی لشکر کے، قلب، میمنہ، میسرہ، ساقہ اور خلف۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جنگ کی اور لشکر کی پوری ترتیب بدل ڈالی۔ میسرہ کو میمنہ سے بدل دیا، اور اسی طریقے سے جیش کے اگلے حصے کو، مقدمۃ الجیش کو پیچھے کر دیا، اور ایک نئے انداز سے جنگ لڑی۔ کچھ لوگوں کو پہاڑی کے اس پار بٹھا دیا کہ جب جنگ شروع ہو تو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے آئیں، تاکہ رومیوں کو یہ پتہ چلے کہ پیچھے سے قوموں پر امداد آ رہی ہے۔ تو اس طریقے سے، اس بہترین منصوبہ بند انداز سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جو جنگ لڑی، تو یہ چھوٹے سے مٹھی بھر لشکر کو بچانے میں محفوظ ہو گئے، اور رومی ناکام اور نامراد اپنے شہروں واپس چلے گئے۔ تو یہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی عبقریت اور ان کی جنگی پالیسی اور تجربہ کاری کا فائدہ ہوا۔ الحاصل یہ ایک بہترین انداز تعلیم ہے، ہمیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے اور استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان واقعات سے درس عبرت لینے کی توفیق نصیب فرمائے، ایمانی حمیت اور غیرت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور سیرت نبوی کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا الکریم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.